حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اللهم صل على محمد وآل محمد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی سورہ روم کی 41ویں آیت ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ زمین میں، بر میں، خشکی میں اور بحر میں اور دری میں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا. فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس. اور کس وجہ سے ظاہر ہوا؟ کہ جو انسانوں کے ہاتھوں کے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے ظاہر ہوا. بما کسبت ایدی الناس. اور وہ کیوں؟ تاکہ ان کو چکھا دیا جائے کچھ کام جو وہ کرتے تھے ان کا مزہ. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ جائیں. شاید کہ وہ پلٹ جائیں. صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں پورے سلسلے کو، واقعے کو، کہ جس کو خلقت انسان کے، کہ جس کو حضرت آدم کی خلقت کے بیان کی صورت میں قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر آب و گل کو بوندھا گیا برسوں. جس سے خلقت ہوئی وہ بیکر بنا کے، جو بیکر آدم کا بیکر تھا، پھر وہ منزل بھی آئی کہ اس میں وہ امتیازی صفت آئی جس کو روح اللہ نے تعبیر دیا خود اپنی روح میں سے. اور جب اپنی روح میں سے اس کو عطا کی آدم کو، تو اس سے پہلے ان تمام بندوں سے اپنے کہ جو اس کی عبادت کے بے چون اور چرا عبادت کے قائل کے عادی تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہی میں اپنی روح اس میں داخل کر دوں تم سب اس کو سجدے میں گر جانا، اس کو سجدہ کر لینا. اور اس وقت اس بات کو کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے پہلے سے جن عناصر سے، جن طریقوں سے خلقت آدم ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ انداز لگا سکتے تھے کہ یہ تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. یہ تو خون بہائے گا اور فساد کرے گا، تو اس سے زیادہ مستحق تو ہم ہیں خلافت کے زمین کے اوپر. مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا وغیرہ.
اب ایک عمل ہے تخلیق کا عمل بے ترتیب چیزوں میں ترتیب پیدا کرنا ہے نا. اگر آپ بھی کوئی ہم اور آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں خلق کی ہوئی چیزوں سے اللہ کی، لیکن جب ہم بناتے ہیں ایک گھر بناتے ہیں تو بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ترتیب دیتے ہیں. سیمنٹ، بالو، زمین کے اوپر نقشہ، یہ ساری چیزیں جب آپ اس کو قاعدے سے کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو ایک طریقے سے کر دیتے ہیں تو اس کو وہ ایک ترکیب ہوتی ہے اور اس ترکیب کے ذریعے سے کوئی چیز بنتی ہے. تو جب تخلیق ہوئی، ارض کی تخلیق ہوئی، ارض و سما کی تخلیق ہوئی، دنیا کی تخلیق ہوئی، دنیا میں حیات کی تخلیق ہوئی، آدم کی تخلیق ہوئی، تو یہ ساری تخلیق ترکیب ہے. شاید میں اپنی بات پتہ نہیں پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا کہ وہ اجزاء جو منتشر تھے ان کا انتشار ختم ہوا ہے اور ترکیب پیدا ہوئی، اور ترکیب کے ٹھیک الٹا ہوتا ہے فساد. فساد ڈس انٹیگریشن ہے، یعنی ٹوٹنا، یعنی چیزوں کا بکھر جانا، چیزوں پہ توڑ پھوڑ پیدا ہونا، چیزوں میں چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور برباد ہونے لگ جائیں تو یہ فساد ہے. کوئی چیز بگڑنے لگ جائے تو وہ فساد ہے. بگاڑ، شاید بگاڑ فساد ہے، چیزوں کا بگاڑ فساد ہے. تو ارشاد رب العزت ہے کہ یہ جو فساد ہو رہا ہے بنایا ہم نے، اور فساد جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ الناس، انسانوں کے ہاتھوں سے ایسے اعمال ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کماتے جا رہے ہیں انسان، کچھ ایسی چیزیں ان کے ہاتھوں سے ہوتی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے فساد ہوتا جا رہا ہے. صلوات بھیجیں. فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ فساد، مگر اللہ کو کچھ اور بھی معلوم تھا جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. اللہ کو کچھ اور بھی معلوم تھا جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. تو شاید فرشتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فساد کو روکنے کا وسیلہ بھی، فساد کو ختم کرنے کا انتظام بھی، خلقت کی بقا کا ایک انتظام اور اہتمام بھی آدم کی نسل میں ہی بنا رکھا ہے، آدم کے اندر ہی چھپا رکھا ہے کہیں. شاید یہ فرشتوں کی نظر یہاں تک نہیں پہنچی تھی. صلوات بھیجیں. اچھا، آپ جب اس آیت کو پڑھیے گا اور اس کے اوپر غور کیجیے گا تو آپ یہ ضرور سوچیے گا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس زمانے میں نازل ہوئی تھی، یقیناً اس زمانے میں فساد تھے، بہت طرح کے فساد تھے، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر کہنے کا موقع اس وقت پیدا ہو چکا تھا. کیا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت واضح عرض کر دوں، ظاہر محرم کی مجلس ہے، دورے کی مجلس ہے، آپ کو دوسری مجلسوں میں جانا ہے. اور اس سال اتفاقاً میں ہمیشہ صادق بھائی کے حکم سے کی تعمیل میں مجھے 2-4-5 مجلسیں میں یہاں پڑھتا ہوں، لیکن اس سال چونکہ میں آج ہی وطن کے لیے اپنے روانہ ہو رہا ہوں تو بس ایک ہی مجلس میں آج آپ کے سامنے جو بھی بے ترتیب اپنا بیان ہے وہ کر پاؤں گا. اور ایک ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جو بھی اس ممبر کے اوپر آ جائے اس کی، کہ یہ یاد رکھے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ مقصد قیام عدل تھا. جناب امیر کا جو مقصد تھا وہ مقصد قیام عدل تھا. اس کے علاوہ کوئی مقصد اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کو ہی پڑھتے چلے جائیں اور اس کے بعد سے تاریخی واقعات کو ملاتے جائیں اور اس کے ساتھ وہ جو علوی ہیں، شیعان علی ہیں، ان کے اعمال کو دیکھیں اور وہ جو مخالف ہیں ان کے اعمال کو دیکھیں تو آپ کو فرق صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ صرف اور صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق ہے عدل خواہی. اور ایک طرف ہے عدل خواہی جس دھارے کی امامت اور سربراہی جناب امیر اور ائمہ معصومین فرما رہے ہیں، اور دوسرا وہ دھارا ہے
فکر کا اسی اسلام کے اندر پیدا ہوا مسلمانوں میں خود کو مسلمان کہنے والوں میں پیدا ہوا کہ جو صرف ذاتی منفعت چاہتا ہے اور اس کے لیے عدل نہیں چاہتا، صرف یہی فرق ہے۔ امام علیہ السلام کا مقصد ہے عدل، اور آج یہ جو معجزاتی طور کے اوپر ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرش عطا کیا ہے، یہ جو ایک عجیب خاصیت عطا کی ہے ذکر حسین کو، کہ آج تک اسی شد و مت سے باقی ہے، اور ہزار کوششوں کے باوجود چاہے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیے جائیں، چاہے جو بھی مظالم ہو جائیں دنیا میں، یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ یوں ہی نہیں ہے۔ تو اگر وجہ ہے تو ہمیں وہ وجہ سمجھنی پڑے گی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم آج کی دنیا میں کربلا کے وقت سے سبق لیتے ہوئے آج کی دنیا کا ہم معائنہ کر سکیں، مطالعہ کر سکیں، سمجھ سکیں، اور اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کو دنیا کے صحیح سمجھ سکیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ صلوات بھیجو۔ تھوڑی سی سما خراشی کی اجازت دے دیجیے، تھوڑی سی سما خراشی کی اجازت دے دیجیے آج کے ماحول میں، پھر میں انشاءاللہ پھر ظاہر ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو ہم قیام عدل کا انتظار کر رہے ہیں اور اس میں دیر ہو رہی ہے، یا پھر اتنی دیر کیوں؟ ایک ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی مکان بن رہا ہوتا ہے، آپ کو کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو عام طور کے اوپر اس کا ایک نقشہ، اس کا ایک ماڈل بنایا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا ماڈل بنا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ بڑے پیمانے کے اوپر بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو دکھایا جاتا ہے جب ماڈل بنا کے کہ یہ اس طرح کا ہوگا، تو جناب امیر کی حکومت، جناب امیر کی حکومت، جناب امیر کی تعلیمات، یہاں تک کہ کربلا کا کلائمیکس اس خیام حسینی کی ترتیب، اس حکومت عدل کا، اس نظام عدل کا ماڈل ہے کہ جو انشاءاللہ قائم ہوگا، جسے قائم ہونا ہے۔ اگر نہیں قائم ہوا تو فرشتے سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر ایسا ہوا کہ یہ نہ ہو سکا تو فرشتے سچے ثابت ہو جائیں گے۔ تو اگر ہے تو ہم جن کو اللہ نے اس بات کا شرف عطا کیا ہے کہ ہم اس فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آئیے کچھ چیزیں جو بہت کم لوگوں کی نظروں سے گزرتی ہیں، ویسے ان کے اثرات ہم سب دیکھ رہے ہیں، میں بہت مختصر 5 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حسین علیہ السلام سے ٹھیک پہلے کے حالات تھے، صفین سے لے کر کے، اور پہلے سے لے لیجیے، سے لے کر کے کربلا تک کے حالات تھے۔ وہ حالات جو اس چھوٹے سے خطے میں تھے وہ آج ساری دنیا پر۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کوفے کی ذہنیت تھی وہ آج عالمی ذہنیت ہے، دنیا کی ذہنیت ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے تب لوگوں کو تب جتنے لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، پیغامات پہنچ سکتے تھے، آنا جانا ہو سکتا تھا، آج جو ہو سکتا ہے، آج آپ جانتے ہیں آج ساری دنیا کو کہا جاتا ہے ایک گاؤں ہے، ایک ولیج ہے، دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، سب کے سب لوگ دنیا کے اوپر اگر سچ کہیں تو صرف ایک گروہ کا غلبہ غاصبانہ طاری ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایک ملک ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک لوٹ مچی ہے کہ جو چاہے وہ سچ ہے، جس کو چاہے وہ غلط ہے، جسے سمجھے وہ پشتنی ہے، جہاں چاہے اس پورے خطے کو پھونک ڈالیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو وہاں ہو رہا تھا وہ اب ساری دنیا میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انتظار کتنے دن؟
कुछ दिनों पहले आप लोग इसको नेट के ऊपर ढूंढ लीजिएगा, आजकल बहुत आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर किसी नेट के ऊपर बहुत सारी चीजें आजकल आ जाती है, व्हाट्सएप के ऊपर अफवाहें उड़ रही हैं, नहीं उनमें तो नहीं कह रहा हूँ, आप ढूंढिएगा उस तरह तरीन तरह से मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, गालिबन आज के जमाने में अगर दुनिया में कहा जाए कि सबसे बड़े किसी साइंसदान का नाम बता दीजिए जो आइंस्टाइन और न्यूटन वगैरह के बराबर की सफों में जाने वाला हो, तो स्टीफन हॉकिंस का नाम आता है। स्टीफन हॉकिंस ने अभी पिछले साल, और बाद में मैंने तलाश किया इस बात को, अकेले स्टीफन हॉकिंस नहीं, दूसरे निस्बतन कम मारूफ साइंसदानों ने उनकी बात की तस्दीक की है, इस बात का ऐलान किया कि दुनिया 100 साल के अंदर काबिले रिहाइश नहीं रह जाएगी। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि हम इस तरह बर्बाद कर चुके हैं दुनिया को कि अगर कोई आलमी जंग, न्यूक्लियर जंग न भी हुई, कोई 2-4 मुल्कों ने अगर वो किया तो आज खत्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं, आज खत्म कर लीजिए, 2-4 हाइड्रोजन बम वहां से फेंकिए, 2-4 वहां से फेंकिए, दुनिया खत्म, उसमें कोई मसला ही नहीं है। अगर ये ना किया तो सिर्फ माहौल की सिर्फ इंसानी हवस की वजह से जिस तरह से दुनिया को लूटा गया है, उसकी वजह से दुनिया का माहौल इस तरह से बिगड़ चुका, उसका अंदाज है कि 100 साल से ज्यादा नहीं। दूसरे कुछ साइंसदानों का अंदाज है 200 साल से ज्यादा नहीं, ये अंदर खत्म हो जाएगी। उन लोगों का अंदाज है खत्म हो जाएगी, अब दुरुस्त नहीं हो सकती। उन लोगों का अंदाज है खत्म हो जाएगी, अब दुरुस्त नहीं हो सकती। कतई इसमें कोई मुबालगे से बात नहीं कर रहा हूँ, और कतई अफवाह नहीं है। आपने जो साहब चाहे वो मुझसे उसके रेफरेंसेस ले सकते हैं, बड़े काफियत वगैरह की रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि अगर ये खत्म हो जाएगी इन लोगों कहने के मुताबिक, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब फसाद है बर्रो बहर में, अब जमीन तबाह की जा चुकी, नाश इस वजह से तबाह की जा चुकी जो इंसानों ने कमाया। इंसान कमा रहे साहब दुनिया में, चूंकि दौलत लूटने की वजह से दुनिया को लूटते चले जा रहे हैं, इस वजह से कमाया, तो कमाने की वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर दुनिया तबाह हो जाएगी 100 साल में और नहीं बदल सकती, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने हर कोशिश में उस धारे को कि जो यजीदियत का अक्स है, कि जो यजीदियत की बड़ी शक्ल है, उसी तरह से यजीद एक छोटा मॉडल था, ये असल इमारत लगती है, तो हम उसको रोकने की वैसे ही कुर्बानियां दे के कोशिश करें जिसके लिए हुसैनी तैयार। सलवात भेजे बेसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के की सरजमीन खुश्क बेया हो गया, जगह पैगाम की मेहनतें, कुर्बानियाँ साथ होते वो वक्त आ गया ना जो आखिरी हज का मौका था, जो गदीर कौम का मैदान था, जहाँ मुसलमान इस तरह जमा थे कि अब कहा जाता है कि हमने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। जब रसूल अपना जानशीन बता के गए कि इनकी पैरवी करोगे, जो जिसका मैं मौला उसके लिए मौला, जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला, इनकी पैरवी करोगे ना है हक के ऊपर रहोगे। और जनाब अमीर की पूरी हयात तैयबा को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के ऊपर दिखाई देते हैं कि अदल कायम हो जाए, नाबराबरी खत्म हो जाए कूफे में, सारी दुनिया में। तभी तो ये इतना बड़ा कमाल, ये मामूली बात थोड़ी है कि जिस हाकिम की हुकूमत इतने तरह के फसादात और इतनी तरह की साजिशों का शिकार हो, वो मिंबर पर है किसी में हिम्मत कि जो मिंबर पर बैठ करके ये पब्लिक के सामने दावा करे कि अगर कोई कल फुकस हो गया था तो मुझे बता दो।
ہے کسی میں؟ یہ تھا جناب امیر کا موقف، یہ بنانا چاہتے تھے، اور اسی لیے ان سے ان کی ساری دشمنیاں تھیں کہ وہ لوٹ نہیں ہونے برداشت نہیں کی. ان کے جملے موجود ہیں، وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کے جملے موجود ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ چونٹی جو اپنے منہ میں چھلکا لے کے جا رہی ہے کوئی ظلم کے ساتھ اسے چھین لے، میں نہیں برداشت کر سکتا، علی سے برداشت نہیں ہے. میں ظالم کا گریبان پکڑ کے اسے مشرب عدل تک لے کے جاؤں گا، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگے. تو یہ ساری باتیں. اس کے علاوہ عام طور کے اوپر وہ اپنے شیعوں سے اور خاص کر کے ان لوگوں سے کہ جن کو انہوں نے منصبوں کے لیے منتخب کیا تھا، ان سے کیا امید رکھتے ہیں. اس کے لیے نہج البلاغہ میں پورا نہج البلاغہ کہے لیکن دو چیزیں اگر آپ پڑھیں تو علوی پالیسی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جنگ کاہے کی لڑائی کاہے کی ہے، کس لیے لڑائی ہوتی رہی، دشمنیاں تب سے آج تک کاہے کو چلی آ رہی ہیں، کیوں نہیں ختم ہو چکتی کسی طرح دشمنی کی آگ، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر آپ دو خط ان کے دیکھ لیں، ایک خط وہ کہ جو کبھی نافذ نہ ہو سکا، جو ابھی کبھی اپنے مقصد تک پہنچا ہی نہیں، قربانیوں میں سے ایک عظیم قربانی کے ساتھ جو صرف ہم لوگوں تک پہنچ گیا. اور وہ خط کون سا ہے؟ جو انہوں نے حضرت مالک اشتر کو فرمان دیا تھا کہ مصر جا کے حکومت استعمال. پڑھ لیجیے گا، موقع نہیں چلا. ایک خط وہ جو انہوں نے جس کو کہا تھا اپنے منتخب ترین لوگوں میں سے کوفے کے ایک شخص کو منتخب کر کے بصرے کا گورنر بنایا تھا، غریبوں میں سے اس امید کے اوپر کہ غریبوں کی ہم نوائی کریں گے. اور بہت اچھے گورنر ادروائز ہو رہے، کوئی خاص بات نہیں ہے. عثمان بن حنیف. ایک بات خبر، بہت لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کو، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے ڈھونڈ کے پڑھ لیجیے گا، بہت آسان ہے، نیٹ کے اوپر ڈھونڈ لیجیے گا. عثمان بن حنیف ہے نا، علیز لیٹر ٹو عثمان بن حنیف، انگلش میں مل جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پڑھ لیجیے گا. لفظ و لہجہ دیکھیے گا. پتا کیا ہوئی تھی عثمان بن حنیف سے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے تم ایک ایسے شخص کے یہاں دعوت میں گئے تھے جس کے دسترخوان پر غریبوں کا آنا ممنوع ہے. اور ذرا لہجہ ملاحظہ فرمائیے گا، ہڈیاں کام جاتی ہیں. پورے نہج البلاغہ میں اتنے غصے سے، اتنی سخت ڈانٹ لگائی ہوئی آپ کو. تم کو صرف حنیف، تم کو اس نے صرف اس لیے بلایا تھا کہ تم گورنر ہو، اور تم چلے گئے. میں سمجھتا تھا کہ تم میں ایمان ہے. یہ 2 3 4 چیزیں آپ دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب امیر سے دشمنی کیا تھی. اور کربلا کا یہ ظلم اور یہ واقعہ اور حضرت علی اصغر علیہ السلام تک کی شہادت اور زینب و کلثوم کی چادروں کا لٹنا، یہ سب آخر کس دشمنی کی بنا کے اوپر ہوا؟ جناب امیر سے ہی تو دشمنی تھی. اسی لیے تو امام حسین السلام نے جیسا انہوں نے فرمایا، کیا بگاڑا تھا کسی کا، کس کے ساتھ کون سی، کس کی کیا چیز لینی تھی جس کے لیے لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. دشمنی تو یہ تھی کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. اگر کہیں لوگوں نے ان کا کہنا ماننا شروع کیا تو یہ پھر وہی علوی نظام قائم کریں گے، اور وہ علوی نظام قائم کسی کو اس کی برداشت میں تو تھا نہیں، تو صرف یہ بہتر. تو ہمارے مولا جب ان کے بعد جب وہ وقت آ گیا کہ وہ مدینہ چھوڑنا پڑا، ان کے تشریف لائے، کوفے سے خط آتے چلے گئے کہ آپ یہاں تشریف لائیے اور حج کو تبدیل کر کے میں حج سے پہلے مکہ چھوڑ کے یہاں تشریف لائے. صرف یہ اگر ہم دیکھتے چلیں کہ امام حسین تو امام حسین ہیں، باقی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں شہزادے، ان کے لیے معیار کیا ہے اعمال کا، تو شاید شہزادہ علی پر کی وہ گفتگو
इस बात की दलील बनेगी और इस बात को सबसे वाज़ेह तौर के ऊपर हमारे सामने पेश कर देगी कि जिसमें मशहूर वाक़या है, तमाम हज़रात जानते हैं कि इमाम हुसैन सलाम का घोड़ा जा रहा है, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का घोड़ा पीछे पीछे है, दोनों बाप के साथ साथ जा रहे हैं। तफतन हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि बाबा फरमा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली अकबर का घोड़ा आगे बढ़ा, आपने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और कहा कि ये तो बिल्कुल हक है जो कलमा आपने फरमाया, लेकिन इस वक्त कोई खास वजह हुई क्या? इस वक्त कोई खास वजह हुई? इमाम हुसैन सलाम फरमाते हैं कि मेरी आंख में गुमूदा हो गया था और मैंने देखा कि कोई कह रहा है कि ये लोग जा रहे हैं और मौत इनके साथ साथ जा रही है पीछे। आपने क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि क्या हम मौत से बचेंगे, ये पूछा कि बाबा हम तो हक पर हैं, हम तो हक पर हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े? तो ये हुसैनी फिक्र की नुमाइंदगी है और इसी फिक्र की नुमाइंदगी में अगर आप पहले अर्ज कर दो इन बातों को, इसी फिक्र की नुमाइंदगी आती है जनाब कासिम के अंदाज में और उस जुमले में कि जब फरमाते हैं कि चचा मौत तो शहद से ज्यादा शीरीं है। 13 बरस का बच्चा जब ये कहे कि मौत तो शहद से ज्यादा शीरीं। जनाब मुस्लिम, मैं दुनिया को कूफा यूं ही नहीं कहता हूं, आप करके आप देख लीजिएगा दुनिया पे आज जो दुनिया में हो रहा है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम हुसैनी रहें आखिरी दम तक, कि हम कायम रहे हुसैनियत के जादे के ऊपर और हम इससे भटकने ना पाए, चाहे इम्तिहान कितना भी सख्त हो जाए। वही कूफा के जहां हजरत मुस्लिम के साथ हजारों का लश्कर मौजूद है, उस कूफे में सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला के, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला फैला के इस तरह से मुखालिफ किया गया, नफ्स इस तरह से पलटे। कभी गौर करके देखिएगा, हम कूफियों को बुरा कह देते, बड़ी अच्छी बात है, कूफी बुरे थे, कोई शक नहीं है। जो हजरत मुस्लिम को छोड़ के चले गए बुरे थे, लानती थे, सब कुछ थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जरा हम उनकी नफ्सियात का तजजिया करने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा। तभी और तभी कर सकते हैं जब उनके नजर में मकासिद, जिसको आज की जबान में बहुत ज्यादा जबान मुबहम, ज्यादा साफ जबान में कह दूं जिसको लोग सब समझ जाए, कंफ्यूज थे। उनका कंफ्यूजन ये था कि असल मकसद उनका दुनिया था, हुकूमतें कायम करना था, असल मकसद उनका ओहदे पाना था, असल मकसद उनका जागीरें पाना था, या असल मकसद उनका क़याम अदल था। दोनों में क्या? अगर क़याम अदल होता तो हज़रत मुस्लिम के साथ रहते, क्योंकि असल मकसद उनका दुनिया था, जिंदगी थी, जीना था, तो इस वजह से वो हज़रत मुस्लिम को छोड़ के गए। क्या आज यही मकासिद? सबको नहीं कहता, मैं अपने को कह रहा हूं कि डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मकसद कंफ्यूज हो जाता हो, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये जब दोनों सवाल साथ आते हो तो तरजीह बदल जाती हो कि किसको हम अपना लें और किसको छोड़ दें। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इससे पनाह मांगे हम सब लोग। खैर बहरहाल छोड़ गए सब। हजरत मुस्लिम है, इब्न ज़ियाद का दरबार है, असीरी है, दांत शिकस्ता है, प्यासे है, करबला की इब्तिदा तमहीद, पानी जो मिलता वो पी नहीं पाते और इस शान से शहीद किए जाते हैं, लेकिन अपनी राह से नहीं पड़े। कोई चीज, कोई खौफ, कोई लालच, कोई बात जाहिर है। हज़रत मुस्लिम थे, हम कहाँ? हज़रत हानी की शहादत, करबला में हुर का
امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے آنا، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا وقت کتنا ہے ختم ہونے کا؟ کتنی دیر میں ختم ہونے کا؟ 5 منٹ۔ کتنا وقت ہے؟ 10 منٹ۔ جناب حر کے مزاج کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کے اس الزام کے اوپر کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، ایسے بیج بھی وہ رکھے تھے کہ جو اس فساد کے دھارے کے خلاف چلتے، اور یہ ائمہ تو وہ مقناطیس تھے، رسول اور ائمہ تو وہ مقناطیس تھے جو کھینچ کے لاتے ہیں خیر کو اپنی طرف، لیکن انسانوں میں، عام انسانوں میں یہ رجحان موجود ہے، اور اس کی دلیل ہے حضرت حر کہ جو شخص خود سردار ہے فوج یزید کا، جو شخص خود منصب کی تمنا کر سکتا ہے، مزید منصب کی یزید سے، وہ شخص سب کچھ چھوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف